إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، کل ہم نے جو سورۃ المائدہ کی آیات تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں. اور جو کوئی اللہ سے اور اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہے اور ان لوگوں سے دوستی رکھتا ہے جو ایمان لائے، تو وہ اللہ کا گروہ ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، اور حزب اللہ کے لیے کیا کہا گیا؟ ہم الغالبون، یقیناً اللہ کا گروہ ہی غالب رہے گا. آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا ولعبا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے. من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور جو کافر ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم انہیں نماز کی طرف بلاتے ہو تو وہ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، جس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنوں سے کیا بیان کیا ہے کہ کافروں کی دوستی، کافروں سے خیر خواہی، بھلائی، اس کی ممانعت کی ہے. کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اس مسلمانوں کے دشمن یہود و نصارہ اور ان مشرکین کی دوستی سے نفرت دلائی ہے جو دنیا کے سب سے افضل عمل یعنی اسلامی شریعت پر اور جو دنیا و آخرت کی ہر خیر و بھلائی پر مشتمل ہے، اس عمل کا جو ہے مذاق اڑاتے ہیں اور اپنی فاسد رائے اور اپنی جامد فکر کے مطابق اسے ہنسی اور کھیل قرار دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان کو اور کافروں کو. تو اس لیے جو ہے کیا فرمایا گیا کہ ان کو اور کافروں کو، جن کتاب بھی دی گئی تھی اور وہ جو کافر ہیں وہ لوگ بھی، تو ان کے لیے کیا کہا؟ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا ولعبا، یعنی ان کو نہ تو تم نے اہل کتاب کو دوست بنانا ہے اور نہ ہی کفار کو. آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک رکوع سے جو ہے ہمارا یہی موضوع ہے کہ کفار اور مشرکین کو اور نصارہ کو، یہودیوں کو دوست نہیں بنانا ہے، ان سے دوستی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم مؤمن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان لوگوں کو جو تمہارے دین کے دشمن ہیں، اپنا دوست نہ بناؤ. اگر تم اللہ کی شریعت پر ایمان رکھتے ہو جسے انہوں نے ہنسی اور مذاق اور کھیل قرار دیا ہے، یعنی وہ لوگ جو ہیں، تم تو اپنی شریعت پہ ایمان رکھتے ہو لیکن وہ جو تمہارے دوست ہیں اگر وہ اس کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں، مذاق میں اڑا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ تمہارے دوست ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مؤمنوں کو چاہیے کہ مؤمنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں. ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مضائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. یعنی کفار کا نماز اور اذان کا مذاق اڑانا، یعنی کفار جو تھے وہ نماز کا بھی مذاق اڑاتے تھے اور اذان کا بھی مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا ھُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم ان کو نماز کے لیے بلاتے ہو اور اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی کھیل اور ہنسی بنا لیتے ہیں.
یعنی جب تم نماز کے لیے جو عقل اور علم والوں کے لیے سب سے افضل عمل ہے، نماز جو ہے وہ جو عقل مند لوگ ہیں اور جو علم والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ افضل عمل جو ہے وہ نماز ہے، تو اس افضل عمل کا بھی یہ لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، اس کی شریعت ہے، اس کی شریعت کے معنی کوئی نہیں سمجھتے. تو یہ شیطان کے پیروکار ہیں. ایک حدیث میں فرمایا کہ جب انسان اذان سنتا ہے نا شیطان تو بھاگ اٹھتا ہے، حتیٰ کہ اس کی ہوا خارج ہونے لگتی ہے تاکہ اذان کو سن نہ سکے، لیکن جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر آ جاتا ہے، اور جب نماز کے لیے اقامت ہونے لگتی ہے تو وہ پھر بھاگ اٹھتا ہے، اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور نماز پڑھنے والے آدمی کے دل میں وسوسے پیدا کرنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات یاد کرو، وہ بات یاد کرو، ایسی ایسی باتیں یاد لاتا ہے جو پہلے جو ہے وہ اس کو بھولی بھی ہوتی ہیں. یعنی بہت ساری، آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا اس بات کو کہ وہ بہت ساری باتیں جو کہ ہم بھول چکے ہوتے ہیں وہ نماز میں یاد آ جاتی ہیں. چنانچہ جو ہے جب کبھی بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پھر انسان کو چاہیے، یعنی ایسی یہ والی صورتحال پیش آئے تو انسان کو کیا چاہیے کہ وہ تعوذ پڑھ کے اور اپنے دائیں طرف جو ہے تھتکار دے 3 دفعہ. لیکن اگر اس کو ایسا احساس ہو کہ شاید پتہ نہیں اس نے 3 رکعتیں پڑھی تھی کہ 4 رکعتیں پڑھی تھی، یا پتہ نہیں اس نے 5 رکعتیں پڑھ لی 4 کے بجائے، جب ایسا شک ہو، اگر نماز کی کمی کا شک ہو تو پہلے تو رکعت کو اپنی پوری کرے. یعنی اگر اس کو لگ رہا ہے چاہے اس نے 4 پڑھ لی تھی لیکن اب شیطان نے شک ڈال دیا کہ نہیں تم نے تو 3 رکعتیں پڑھی ہیں، تو پھر جو ہے پہلے رکعت کو پورا کیا جائے اور اس کے بعد سجدہ سہو کیا جائے. سجدہ سہو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی غلطی پہ سجدہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقامات پہ جو ہے سجدہ سہو کیا تھا، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو تو پورا کرنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے ایک مرتبہ نماز میں کمی کی اور ایک مرتبہ زیادتی، یعنی یہ جان بوجھ کے نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلایا گیا تاکہ جو امت مسلمہ ہے اس کو تعلیم مل سکے، وہ سمجھ سکیں، وہ سیکھ سکیں کہ اگر نماز میں غلطی ہو جاتی ہے تو جو نبی کا عمل ہے وہی تم نے بھی دہرانا ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلام پھیر کے، اگر تم کو ایسا محسوس ہو کہ امام جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے نماز میں، یعنی زیادہ پڑھ رہا ہے، زیادہ رکعتیں پڑھ رہا ہے، تو پیچھے سے زور سے اللہ اکبر یا سبحان اللہ کوئی بھی ایسے جو ہے کلمہ بول دیا کرو تاکہ امام کو احساس ہو جائے کہ میں کوئی غلطی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر ایسی غلطی ہے کہ جس کو جو ہے وہ نہیں دہرایا جا سکتا، جیسے کہ اتحیات ہی نہیں پڑھی اور آپ کھڑے ہو گئے، تو ایسے وقت میں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف سجدہ سہو کرنا ہے. لیکن آپ کو اگر اپنی رکعت پہ ہی شبہ ہے کہ پتہ نہیں میں نے شاید کم رکعتیں پڑھی ہیں، تو اگر زیادہ رکعتوں پر شبہ ہے تو پھر تو آپ نے صرف اتحیات پڑھ کے سلام پھر کے اپنے 2 سجدے کرنے. اور جو ہے وہ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سلام سے پہلے 2 سجدے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ 2 سجدے جو ہے وہ آپ کر لیں گے تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کا کی جو غلطی ہے وہ کمپنسیٹ ہو جائے گی اور وہ جو ہے قبول ہو جائے گی نماز انشاءاللہ. تو یہ جو سجدوں کی جو وہ ہیں، ایک جیسے سجدہ شکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملے، کب کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی عطا ہو تو آپ جو ہے وہ سجدے میں گر جائیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں بیان کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اس کو سجدہ شکر کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے سجدہ تلاوت، جو کہ آپ تلاوت کے دوران میں سجدہ آتا ہے، وہ 7 مقامات پہ ہے قرآن میں، تو وہ جو ہے وہ سجدہ تلاوت ہوتا ہے جس کی اسپیشل ایک دعا ہے، سجدہ وجہہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ اسپیشل اس کی دعا ہے. اور اسی طریقے سے یہ ایک جو سجدہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سجدہ سہو، یعنی غلطی کے اوپر سجدہ. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ یہ سجدہ کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان آیات میں، قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. اے نبی کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے صرف اس وجہ سے ناراض ہوتے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو چیز ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور ہم سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں. دیکھیں یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اکثریت کے لیے کس چیز کا لفظ استعمال کیا ہے؟ نافرمانوں کا، کہ اکثر جو ہیں تم میں سے نافرمان ہیں. قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت
اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ اے نبی کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو جزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس پر اپنا غضب نازل کیا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور اس شخص نے شیطان کی بندگی کی، وہی لوگ بدتر درجے میں ہیں اور سیدھی راہ سے وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ نکل گئے، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ، زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں، بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے اہل کتاب سے مخاطبت اختیار کی ہے کہ اہل کتاب کا مومنوں کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے مومنوں کو برا سمجھنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے آپ کے دین کو ہنسی و مذاق بنایا ہے، کیا کہا، هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، کیا تم ہم سے صرف اس وجہ سے ناراض ہوتے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو چیز ہماری طرف نازل کی گئی اور جو کتابیں پہلے نازل کی گئی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں؟ اس کے سوا تمہیں ہم پر کوئی اور اعتراض ہے یا اس کے سوا ہمارا کوئی اور قصور ہے؟ یعنی حالانکہ یہ کوئی قابل مذمت بات نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، عیب والی کوئی بات نہیں ہے۔ جسے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ان کو مؤمنوں کی یہی بات بری لگتی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہوں نے اس بات کا غصہ نکالا کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا تھا۔ تو متفق علیہ میں ایک حدیث ہے کہ ما ينقم ابن جمیل الا انه كان فقيرا فاغناه الله، ابن جمیل تو اس وجہ سے انکار کرتا ہے کہ وہ فقیر تھا تو اب اللہ نے اسے دولت مند بنا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک تم میں سے اکثر بد کردار ہیں، تم میں سے اکثر جو ہیں وہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اہل کتاب جو ہیں وہ روز قیامت بدترین عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے ہیں۔ یعنی تم تو ہمارے بارے میں بدگمانی کرتے ہو، لیکن کیا میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بدترین سزا کسے ملے گی؟ یقیناً وہ تم ہی ہو کہ جن کی صفات اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمائی ہے، من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا، وغضب علیہ، اور جس پر وہ غضبناک ہوا، ایسا غضبناک کہ اس کے بعد پھر وہ کبھی بھی ان سے راضی نہیں ہوگا۔ اور پھر دنیا میں بھی کیا سزا بتائی، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا، جیسے کہ سورۃ بقرہ میں بھی اس کا بیان گزر چکا ہے اور آگے سورۃ اعراف میں بھی اس کا بیان آئے گا۔ تو امام سفیان ثوری نے حضرت ابن مسعود کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بندروں اور سوروں کے بارے میں کہ کیا یہ وہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو بھی ہلاک کیا یا مسخ کیا تو ان کی نسل پھیلی، نہ تو ان کی نسل پھیلی اور نہ ہی ان کا کوئی جانشین بنا، اور بے شک بندر اور سور تو ان کے مسخ ہونے سے پہلے بھی تھے۔ یعنی بندروں کی جو وہ ہے، جو جانور ہوتے ہیں بندر اور سور، وہ پہلے بھی موجود تھے اور بعد میں بھی موجود رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو جو ہے بندر بنایا تھا، جن انسانوں کو، تو وہ نہ تو ان کی نسل کو آگے بڑھایا اور نہ ہی جو ہے وہ ان کی ایسا نہیں ہوا کہ جو ہے وہ کوئی جانشین ان کا بنا ہو۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور یعنی ان میں سے شیطان کے خدام اور غلام بنا دی. یعنی یہ ہے کہ اہل کتاب تم ہمارے دین پر تو طعنہ دیتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور ما سوا کے بجائے محض اسی کے لیے عبادت کا نام ہے، تو تمہیں یہ باتیں کیسے زیب دیتی ہیں حالانکہ تم میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں جن کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تمہیں یہ ساری چیز ان باتوں کا پتہ تھا کہ تمہارے اوپر کتاب نازل کی گئی تھی اور کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا تھا، اور پھر بھی جو ہے تم ایسی باتیں کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک شر مکانہ، ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے. یعنی تم تو ہمارے بارے میں کہتے ہو مگر در حقیقت یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے سب سے گمراہ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور مقام قیلولہ بھی خوب بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر جنتیوں کا ذکر ہے جو کہ یعنی ان کے اپوزٹ جنتیوں کا ذکر کیا کر کے کیا کہا کہ ان کا بہترین ٹھکانہ ہوگا، ان کا بہترین مقام قیلولہ ہوگا، اور ان کے لیے کیا کہا؟ وہ اضل عن سواء السبیل، اور وہ سیدھے راستے سے سب سے زیادہ گمراہ ہیں. یعنی ایمان ظاہر کرنا اور کفر چھپانا منافقوں کی عادت ہے. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ کفر لے کر داخل ہوئے تھے اور وہ اسی کے ساتھ نکل گئے. یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ مؤمنوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن دلوں میں کفر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں. اسی لیے کیا فرمایا؟ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ یہ کفر لے کر آپ کے پاس داخل ہوئے تھے، اور جب آپ کے پاس سے واپس جاتے ہیں اس وقت بھی ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوتا ہے. آپ سے انہوں نے جو علم سنا ہوتا ہے اس سے قطعاً کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، نہ ہی واضح نصیحت کا ان کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ اسی کو لے کر نکل جاتے ہیں، یعنی یہ بطور خاص انہی کی نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور جن باتوں کو یہ مخفی رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے، یعنی ان کی کیفیتوں کو خوب جانتا ہے، خواہ لوگوں کے سامنے یہ حقیقت کے خلاف ہی اظہار کیوں نہ کریں. مگر اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب و شہادہ ہے وہ ان کے بارے میں خود ان سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اور وہ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. پھر آگے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ انہی کی ساری حقیقتیں بیان ہو رہی ہیں. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں. گناہ کا ارتکاب کرنے، حرام کاموں کے اختیار کرنے میں، لوگوں پر زیادتی کرنے میں، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے میں یہ بہت جلدی کرتے ہیں. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں، ان کا عمل بہت برا عمل ہے، ان کی زیادتی بدترین زیادتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کا مال کھا لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں، لوگوں پر زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. جہاں موقع ملا حرام مال کھانے کا، یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، بس انہیں اس سے مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مال آ جائے. پھر چاہے وہ بے برکتی مال جو ہے وہ ان کے کام بھی نہیں آتا، وہ کسی اور ذریعے سے جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے، لیکن جو ہے یہ اپنے اعمال نامے میں حرام لکھوا لیتے ہیں. اسی طریقے سے لوگوں پر زیادتی کرنا، لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا، چاہے وہ اپنی زبان کے ذریعے سے، چاہے وہ اپنے عمل کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے ہو، تو لوگوں پر زیادتی کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ یہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ اے رب العالمین احکم الحاکمین، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کیجیے گا کہ جو لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں، جو لوگوں کا مال ناحق ناجائز طریقے سے کھا لیتے ہیں، جو لوگوں کا مال کھاتے ہوئے اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ یہ ہم اپنے پیٹوں میں جو ہے وہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنیے، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کیجیے، جتنی آپ آسانی کر سکتے ہیں، جس طریقے سے آپ آسانی کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کی زبان کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ آپ کے قلم کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ آپ کے اعمال کے ذریعے سے ہو، اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنیے. پھر دیکھیے گا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کس طرح سے آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں شامل کر لے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر قلیلاً کا لفظ استعمال کیا کہ میرے بندے وہ بہت کم ہیں. تو ایسے کم بندوں میں شامل ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پاس عزت پانے کے لیے، اللہ کے پاس برتری پانے کے لیے، اللہ کے پاس جنتوں میں اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس وقت اس دنیا میں ان تمام کاموں سے گزرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.